السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ شرعی مسائل کی مجلس نمبر 46 میں آج حاضر ہوں اور جملہ حاضرین اور سامعین کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ایک صاحب نے پچھلے زمانوں کے تعلق سے ایک علمی یا فقہی مسئلہ بھیجا ہے، پوچھا ہے، اور معذرت کے ساتھ انہوں نے اس سلسلے میں وضاحت چاہی ہے۔ ان کا کہنا ہے، لکھا ہے انہوں نے کہ مفتی صاحب، ایک مسئلہ جو مجھے آپ سے پوچھنا نہیں چاہیے کیونکہ اس کا وقت بھی گزر چکا ہے اور وہ آزمائشی وقت بھی جا چکا ہے، بات بھی پرانی ہو گئی ہے، لیکن کیا پتہ کہ پھر صورتحال دوبارہ کہیں ایسی پیدا ہو جائے، اس لیے اپنے اطمینان کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ مسئلہ ہے لاک ڈاؤن کے زمانے میں ملازمین کی تنخواہ کا مسئلہ۔ سننے میں آیا تھا کہ آپ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ ملازمین کو لاک ڈاؤن کی مدت کی تنخواہ نہیں ملے گی، جبکہ دوسرے اداروں نے تنخواہ دینے کا فتویٰ دیا تھا۔ صحیح صورتحال کیا ہے میں جاننا چاہتا ہوں۔ کیا یہ آپ کا اپنا تفرد تھا؟ براہ کرم گستاخی کی معذرت کے ساتھ شرعی نقطہ نظر سے حکم شرعی کو واضح فرما دیں اور میری غلطیوں کو معاف فرمائیں، جزاکم اللہ۔ جواب یہ ہے کہ جناب عالی، پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں جامعہ ربانی سے جو فتویٰ جاری کیا گیا تھا، وہ سوال اور وہ جواب آپ کے سامنے پیش کر دوں اور بتا دوں کہ سوال کیا تھا اور اس کا جواب کیا دیا گیا تھا۔ سوال یہ آیا تھا کہ کرونا وائرس کے نام پر ملک میں کئی ماہ سے لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے اور اس کی مدت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے جہاں بے شمار لوگ بیکار اور بے روزگار ہو گئے، وہیں بہت سی کمپنیاں اور ادارے بھی مالی طور پر تباہ یا بے حد کمزور ہو چکے ہیں، جن میں مدارس اور مساجد بھی شامل ہیں۔ ان کو اپنے ملازمین کی تنخواہیں ادا کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے، اور یہ ایک شخص یا ادارے کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ وبائے عام ہے۔ ہزاروں لوگ اس سے متاثر ہیں، ملازمین پریشان ہیں، وہ اپنے اداروں سے اپنی تنخواہوں کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ادارے بھی مجبور ہیں، وہ ملازمین کا مطالبہ پورا کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ایسی صورت میں دونوں طرف سے افراط و تفریط کی صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ جن ایام میں ملازمین نے کام کیے ہیں ان کی تنخواہ تو ادارے پر بہرحال واجب ہے۔ دریافت طلب یہ ہے کہ جن ایام میں ادارہ بند رہا اور ملازم نے کسی مجبوری کے تحت، جس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، ادارے کا کام نہیں کیا، ان ایام کی اجرت ادارے پر واجب ہے یا نہیں؟ یہ سوال تھا۔ اس کا جواب دیا گیا تھا کہ موجودہ حالات میں جب لاک ڈاؤن کی وجہ سے ادارے بند ہیں اور ملازمین اداروں کے کام سے وابستہ نہیں ہیں، سالانہ مقررہ تعطیلات کے علاوہ خالی ایام کی تنخواہ ادارے پر واجب نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس تعطل میں جس طرح ملازمین بے قصور ہیں، اسی طرح ادارے بھی معذور ہیں اور اس میں ان کی مرضی یا اختیار کو دخل نہیں ہے۔ فقہی اصطلاح میں کسی ادارے کی ملازمت اجیر خاص کے زمرے میں آتی ہے، اور اجیر خاص کے لیے فقہا نے جہاں یہ لکھا ہے کہ اسے مدت محبوسہ کی اجرت ملے گی، کام کرے یا نہ کرے، وہیں یہ صراحت بھی کی ہے کہ معاملہ طے ہونے کے بعد اگر کسی قدرتی آفت یا مجبوری کی بنا پر، جس میں کام لینے والے کا دخل نہ ہو، اجیر مدت مقررہ میں مفوضہ کام کی تعمیل نہ کر سکے
تو اجیر اجرت کا مستحق نہیں ہوگا۔ گو کہ اجیر کا بھی اس میں قصور نہ ہو۔ بعض فقہا نے اس کی یہ مثال پیش کی ہے کہ کسی شخص سے کسی دن کیچڑ تیار کرنے کا معاملہ کیا گیا اور وہ شخص مقررہ وقت پر حاضر ہو گیا، لیکن شدید بارش یا طوفان کی بنا پر وہ کام نہ کر سکا، تو اس دن کی مزدوری کا وہ حقدار نہیں ہوگا۔ مدارس یا مساجد یا کسی فرد کی ملازمت کا بھی یہی حکم ہے۔ البتہ مدارس، مساجد اور دینی اداروں کی ملازمت عقد اجارہ کے ساتھ ساتھ دین کی بڑی خدمت بھی ہے، جس کو باقی اور جاری رکھنا شریعت میں مطلوب ہے۔ اس لیے معاونین کی اجازت سے اس مشکل وقت میں از راہ تبرع ملازمین کا مالی تعاون ضرور کیا جانا چاہیے، تاکہ استطاعت، استقامت اور خوشدلی کے ساتھ وہ اس سلسلۃ الذہب سے وابستہ رہیں۔ اس کے بعد قریب 1.5-2 صفحے میں فقہی عبارتیں سب دلائل میں پیش کی گئی ہیں، نقل کی گئی ہیں۔ یہ فتویٰ جاری ہوا تھا 4 جولائی 2020 کو، اور یہ صرف میری ذاتی رائے نہیں تھی، بلکہ کئی دوسرے اداروں نے بھی یہ فتویٰ، اسی مضمون کا فتویٰ جاری کیا تھا۔ مثلاً اشاعت العلوم، مدرسہ جامعہ اشاعت العلوم عکل کھوا، انہوں نے بھی اسی مضمون کا فتویٰ جاری کیا تھا۔ انہوں نے بھی ملازمین کے لیے جو لاک ڈاؤن کی مدت میں ادارے میں حاضر نہ ہوں اور وہ کام نہ کر سکیں، تو ان کی تنخواہ کا استحقاق رد کر دیا تھا کہ وہ تنخواہ کے مستحق نہیں ہیں۔ ممکن ہے کہ دارالعلوم دیوبند اور امارت شریعہ وغیرہ سے بعض ایسے فتاوی جاری ہوئے ہوں جو عام تعطیلات پر قیاس کرتے ہوئے ان لوگوں نے اس مدت کی تنخواہ کو واجب قرار دیا ہو، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ عام تعطیلات نہیں ہیں، بلکہ یہ قدرتی آفات میں سے ہے اور اس میں طول بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے پھر جب ان حضرات کو ادھر توجہ دلائی گئی، میں نے بھی اپنا فتویٰ، تفصیلی فتویٰ ان اداروں کو میں نے بھیجا تھا، تاکہ تمام مفتیان کے سامنے یہ نئی صورتحال رہے اور حکم شرعی قائم کرنے میں وہ پوری طرح سے احتیاط کے ساتھ اور علم کی روشنی میں فتویٰ جاری ہو۔ چنانچہ بعد میں جو فتاویٰ ان حضرات کے آئے، خود دارالعلوم دیوبند نے جو فتویٰ جاری کیا بعد میں، اس میں اس کی پوری رعایت کی گئی تھی، اور ان تمام حضرات، ان میں سے کسی نے بھی ملازمین کے لیے لاک ڈاؤن کی مدت میں جس میں وہ ادارے میں کام نہ کر سکے ہوں، حاضر نہ ہوں، اس مدت کی تنخواہ کو ان حضرات نے واجب قرار نہیں دیا۔ میں مثال کے طور پر سن 1442 ہجری کا ایک فتویٰ میرے سامنے ہے، اور یہ اسی طرح کے اشکال کے جواب میں جاری کیا گیا ہے جب دارالعلوم دیوبند نے عام تعطیلات پر قیاس کرتے ہوئے فتویٰ جاری کیا ہوگا، تو اس کے جواب میں ایک سوال دارالعلوم میں آیا۔ پہلے وہ سوال پڑھیں، سنیں آپ۔ محترم مکرم حضرات مفتیان کرام دارالعلوم دیوبند دامت برکاتہم العالیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کے مزاج گرامی بخیر ہوں گے۔ آپ حضرات کا جواب موصول ہوا، فجزاکم اللہ خیر الجزا، لیکن اس جواب کے بعد بھی بندے کو تشفی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ سالانہ تعطیلات کے بعد ماہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، مرحلام، سفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولیٰ، ان تمام مہینوں میں تمام ادارے بشمول دینی مدارس بند رہے، کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہ تو اساتذہ و ملازمین عمل تدریس وغیرہ انجام دینے پر قادر تھے، اور نہ ہی ادارے ان سے کوئی کام لینے پر قادر تھے۔ بالفاظ دیگر نہ اجیر خاص کے لیے تمکن عمل کا تحقق ہے اور نہ مستاجر کے لیے تمکین عمل کا۔ تو کیا ان تمام گزشتہ مہینوں اور آئندہ رجب تک بھی لاک ڈاؤن جاری رہے گا؟
اساتذہ و ملازمین محض بقائے عقد اجارہ کی وجہ سے بدون عمل اپنی تنخواہوں کے حقدار ہوں گے؟ صاف اور صریح الفاظ میں جواب دے کر ممنون و مشکور فرمائیں کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں مدرسین اور ملازمین تنخواہ کے حقدار ہیں یا نہیں۔ اس کا جواب ان حضرات نے دیا تھا، دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ جاری ہوا، اس کے الفاظ سنیے۔ الجواب وباللہ التوفیق۔ لاک ڈاؤن کے دوران ہر علاقہ اور ہر مدرسے کی حالت یکساں نہیں رہی، اس لیے تمام مدارس کے لیے بیک قلم ایک حکم نہیں لکھا جا سکتا۔ البتہ اصولی طور پر یہ بات ہے کہ جن مدرسین کی طرف سے تسلیم نفس مع تمکن من العمل کا تحقق نہیں ہوا وہ اجرت کے مستحق نہیں ہیں، یعنی جو کام نہیں کر سکے، ادارے میں آ کر کے حاضر ہو کر کام نہیں کر سکے، وہ اجرت کے مستحق نہیں ہیں۔ محض فسخ نہ کیے جانے کو وجہ بنا کر مطالبہ تنخواہ درست نہ ہوگا۔ ہاں اگر انتظامیہ کی طرف سے رخصت مع تنخواہ وغیرہ کی بات آئی ہو یا انہوں نے کسی نئے معاملے کا اظہار کر دیا ہو تو اس کے مطابق عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ دارالعلوم دیوبند کا ایک دوسرا فتویٰ بھی میرے سامنے ہے، فتویٰ نمبر 102/39 TSN، یہ آن لائن ہے، 1442 میں یہ جاری ہوا ہے۔ جواب نمبر ہے 600367۔ سوال یہ تھا کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں کیا ائمہ حضرات تنخواہ کے مستحق ہوں گے؟ ایسے امام جو لاک ڈاؤن سے پہلے اپنے گھروں پر رخصت لے کر جا چکے ہیں، پھر اچانک لاک ڈاؤن ہو گیا، پھر ان کی واپسی عید الفطر تک نہ ہو سکی اور عارضی امام رکھا گیا اور اس کو تنخواہ بھی دی جاتی رہی، تو مسئلہ یہ دریافت کرنا ہے کہ اصل امام کتنے دنوں کی تنخواہ کے مستحق ہوں گے۔ گھر اور ان کی مسجد کے درمیان کا فاصلہ تقریباً 450 کلومیٹر کا ہے۔ اپنے صوبے کو چھوڑ کر دوسرے صوبے میں امامت کروا رہے ہیں، اگر ہوں گے تنخواہ کے مستحق تو کیا عید الفطر تک مستحق ہوں گے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ سوال میں جو تفصیل آپ نے تحریر کی ہے اس کی روح سے صورت مسئولہ کا حکم یہ ہے کہ امام صاحب نے جب سے مسجد حاضر ہو کر اپنی ذمہ داری شروع کی اس کے بعد سے وہ مکمل تنخواہ کے حقدار ہیں۔ اس سے پہلے معروف رخصت کے ایام کے علاوہ جتنے روز وہ گھر پر رہے بئی طور کہ وہ مسجد نہیں آ سکتے تھے، اس کی تنخواہ کے وہ اصولاً حقدار نہیں ہیں۔ باقی اگر مسجد کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ تمام دنوں کی تنخواہ دے سکتی ہے تو امام صاحب کی سابقہ خدمت کے پیش نظر نیز تاکہ وہ آئندہ وہ خوش دلی سے خدمت کر سکیں بقیہ دنوں کی تنخواہ دے دینی چاہیے، گو ضروری نہیں ہے۔ اس تفصیل سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ میں نے جو لاک ڈاؤن کی مدت میں ملازمین کی تنخواہوں کے تعلق سے جو فتویٰ جاری کیا تھا وہ محض اپنے یا اپنے مدرسے کے مفاد کے لیے نہیں بلکہ واقعی حکم شرعی کے اظہار کے لیے دیا تھا، اور ہم نے بھی جب ادارے کو بند کیا تو تمام ملازمین کو یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ اب معلوم نہیں ہے کہ کب ادارہ کھلے گا، اس لیے اس دوران ہمارا کوئی تنخواہ کا عمل نہیں رہے گا، چونکہ ادارہ بھی مجبور ہے، اس کے پاس کوئی آمدنی نہیں ہے۔ اور یہ صرف ایک ادارے کی بات نہیں ہے بلکہ اس وقت ہندوستان میں بلکہ دنیا بھر میں تمام ہی دینی ادارے مجبور تھے۔ ہو سکتا ہے بعض کے پاس سہولتیں بھی ہوں گی، اگر سہولتیں ہیں اور اخلاقی طور پر وہ اگر علماء کی اور ملازمین کی مدد کریں یا کیا ہو، بہت سے اداروں نے اپنی سہولت کے حساب سے کافی مدد کی ہے، تو یقینی طور پر یہ قابل تحسین عمل ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے ایسا نہیں کیا اور جو ملازمین اپنے گھروں پر رہے، مدرسے میں حاضر نہ ہو سکے، ادارے میں کام نہ کر سکے، مسجدوں میں امامت نہ کر سکے، اور ادارے کے منتظمین نے ذمہ داروں نے اپنی مجبوری کی بنا پر یا شرعی حکم کی بنا پر تنخواہ دینے سے انکار کیا، تو یہ عمل بھی ان کا ناجائز نہیں تھا اور اس پر تنقید نہیں کی جانی چاہیے۔ اسی کے ساتھ آج کی مجلس اختتام پذیر ہوئی۔ واللہ عالم بالصواب۔